بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور کتنے امتحانوں سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، قریشوں کے ستم کا ناختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں انڈیلی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارے آبرو پر کشانہ نبی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلید چیزیں ڈال دی گئیں۔ آپ کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارکہ آلودہ کرنے کی بے بکانہ جسارتیں بھی کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دل غیر ہو جاتیں اور زبان مبارکہ سے بددعائیہ جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی پریشان نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کفر اور جسمانی تشدد اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے بڑھتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو و درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ جب مکہ کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزید علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ صفیر یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبداللیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں سال شوال کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، معززین علاقے کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے سرداروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدقسمتوں کی بدقسمتی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنزیہ چبوتے ہوئے الفاظ کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت و پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے نبتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھونکے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان بد نصیبوں نے طائف کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑی بازی کرتا، کوئی آپ کو پتھر مارتا۔ آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے مل کر پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا۔ قدموں سے ہوتا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔
چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے۔ لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور مبعوث برحق کی بارگاہ میں عبد حق پرست بنا کر مانے جات دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گدا، تڑپ اور درد اور زخموں کے ٹیسٹ سے نالائق فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری طرح کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہے، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عطا نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے خداوند عالم، تیری عفیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب بڑھے یا عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ پھر یہاں سے اٹھے اور نکل کر سارے پہاڑی کے سامنے اوپر نظر اٹھائی۔ بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سن لیا، دیکھ لیا آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا آپ نے جو فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب دیکھ لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجوال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجوال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں، آپ حکم کریں، میں مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادبوں اور گستاخوں کو پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے دہرائے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو دوسری آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجوال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی و حوصلہ اور وسط و ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کے آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار خطبہ اور شیبہ بن ربی کا باب تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص کے ساتھ طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاق کی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگور کے گوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام اداس تھا اور مذہب عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے، آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ اداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا، نینوا۔ آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے سلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن
اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور پر نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔